بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد میں توحید کے بعد نبوت و رسالت کا درجہ ہے۔ عقیدہ رسالت بھی اپنی جگہ نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص رسول کو مانے بغیر خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی کر لے تو اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ مقام رسالت میں ادنا بے ادبی ہو جائے تو عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص مقام نبوت کو بڑھا کر الوہیت کی سطح پر لے آئے تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق۔ لفظ نبی نبا سے مشتق ہے۔ شیخ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، نبا اگرچہ خبر کو کہتے ہیں لیکن اس کا عام استعمال غیب کی خبروں کے بارے میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا، اور ظاہر ہے نبی غیبی امور کی خبریں بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے اور اس کے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ رسول کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ اسی مناسبت سے فارسی زبان میں رسول کو پیغامبر کہتے ہیں، جس کا مخفف پیغمبر ہے۔ رسول کے ایک معنی ہیں فرستادہ، ایلچی یا قاصد۔ قرآن میں لفظ رسول یا مرسل ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندگان خاص کو بھی رسول کہتے ہیں جو خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے پر اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق۔ عام طور پر نبی اور رسول ہم معنی سمجھتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ایک ہی شخصیت کے لیے کہیں رسول اور کہیں نبی کا لفظ آیا ہے، اور کہیں دونوں الفاظ کا استعمال ایک ساتھ بھی ہوا ہے۔ بعض علماء نے نبوت کی تعریف ایسے جامع انداز میں کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک ہی شخصیت کے دو رخ یا دو جہتیں ہیں۔ جیسے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نبوت توجہ الی الحق اور توجہ الی الخلق کے کمال کا نام ہے، یعنی پیغمبر خدا کی شخصیت کا یہ رخ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وحی حاصل کرتا ہے اور اکتساب فیض کرتا ہے۔ نبوت ہے اور یہ رخ وہ خالق کی جانب سے حاصل کیے ہوئے پیغام ہدایت کو مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ رسالت ہے۔ قرآن مجید میں نبی یا رسول کی اصطلاحی تعریف باقاعدہ طور پر مخصوص نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی اطلاقات کی روشنی میں علماء کرام نے اس کا مفہوم متعین کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ سورۃ الحج کی اس آیت میں دونوں الفاظ ایک ساتھ اس انداز سے استعمال ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں شرعی اصطلاحات میں کچھ فرق بھی ہے، لہٰذا بعض علماء نے اس معنوی اور اصطلاحی فرق کی نشاندہی بھی کی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نبی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے لوگوں کو صرف غیبی امور کی اطلاع دیتا ہو اور ان کو پند و نصیحت کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر وحی نازل ہوتی ہو، وہ نبی کہلاتا ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ ساتھ جو نبی اللہ کی جانب سے کفار اور نافرمان قوم کی تبلیغ پر مامور کیا گیا ہو تو وہ رسول ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے جو شریعت جدیدہ لے کر نہ آیا ہو، اور رسول وہ ہے جو شریعت جدیدہ لے کر آیا ہو، لیکن چونکہ بعض ہستیاں ایسی ہیں جن پر قرآن نے رسول کا اطلاق کیا ہے حالانکہ وہ شریعت جدیدہ لے کر نہیں آئے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام رسول تھے مگر نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ ملت ابراہیمی کے داعی تھے، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام رسول تھے حالانکہ وہ شریعت موسوی پر تھے۔ لہٰذا ان اشکالات کے پیش نظر علماء نے رسول کی جامع تعریف یہ کی ہے کہ رسول وہ ہے جو اپنے مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے، خواہ وہ شریعت فی نفسی ہی جدید ہو، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائع، یا مرسل الیہم یعنی وہ لوگ
یا قوم جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا ہے کے اعتبار سے جدید ہو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت، کہ دراصل وہ شریعت ابراہیمی ہی تھی، لیکن قوم جرہم کو اس کا علم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاصل ہوا۔ بعض احادیث کی روح سے آسمانی و الہامی کتابوں اور صحیفوں کی تعداد 110، رسول علیہم السلام کی تعداد 313 اور انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش ہے، واللہ اعلم۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ اور منتخب بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خصوصی استعداد اور اہلیت و صلاحیت سے نوازتا ہے، اور ان میں ایسا ملکہ اور کمال ودیعت فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔